اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد یہ مکی صورت ہے، اس کی 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے، اسی طرح سورہ یوسف کے شروع میں بھی الف لام را ہے، سورہ یونس کے شروع میں الف لام را ہے، اسی طرح دوسری صورتوں کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہیں، جس طرح یاسین، طٰہٰ، طاسین وغیرہ۔ حروف مقطعات کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کی مراد کے پیچھے پڑ جائیں اور ان کا مطلب تلاش کریں۔ ہمارے لیے صرف یہی حکم ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے اور من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی یعنی قرآن کریم کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تلک آیات الکتاب، کہ یہ کتاب کی آیات ہیں، اور دوسرا والذی انزل الیک من ربک، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا۔ یہ دونوں کے درمیان واو ہے، یعنی اس کو واو عاطفہ کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تلک آیات الکتاب اور والذی انزل الیک دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تلک آیات الکتاب، اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن ہے، اور الذی انزل الیک، اس سے مراد وہ وحی ہوگی جو قرآن کریم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب جو وحی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے قرآن پاک کی صورت میں، اس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے۔ مطلوب کا مطلب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک کے الفاظ بھی اور قرآن پاک کے معنی، ان الفاظ کے معنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے، تو اسی وجہ سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن کا نماز میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وحی کی 2 صورتیں اور ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بغیر فرشتے کے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے دل میں ڈال دیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی بات اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کو دکھا گئے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ تو ظاہر ہے جو احادیث مبارکہ ہیں یہ بھی اصل میں وحی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ کسی اپنی غرض سے نہیں کہتے، بلکہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھیجی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک بھی وحی ہے اور حدیث مبارکہ بھی وحی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کو لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور احادیث مبارکہ یہ جو وحی ہے یہ اللہ تعالیٰ خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات کو القاء فرما دیتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرماتے تھے۔ تو جو وحی جبرائیل علیہ السلام فرشتہ لے کر آتا تھا وہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ وحی جو بغیر فرشتے کے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء فرماتے تھے وہ احادیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور قرآن پاک کے معانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ احادیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں، صرف معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے تھے، یعنی ایک مفہوم
اور معانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیے جاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ سے ان کو بیان فرماتے تھے۔ تو یہ دو فرق ہیں۔ تو یہاں پر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تلک آیات الکتاب، کہ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، اس سے مراد قرآن پاک ہے، وہی مطلوب، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، وہ بھی حق ہے، یعنی وہی غیر مطلوب جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ قرآن کریم جیسی کتاب اور احادیث مبارکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ان کو پڑھنے، ان کو سننے کے بعد ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ لوگ ایمان لاتے، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ وہ رب ہے کہ جس نے اتنی عجیب تر چیزوں کو پیدا فرمایا ہے کہ جن کے بارے میں تمہارے ذہن میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں آ سکتی کہ آپ ایسا کر سکو۔ تو اتنی قدرت والے رب پر بھی آپ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستون کے، یعنی دنیا میں ہمیں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ کوئی چھت ہو اور چھت کے نیچے کوئی سہارا نہ ہو، یا دیوار ہوتی ہے یا ستون ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے۔ آسمان کے بارے میں فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو ہمیں نیلا رنگ نظر آ رہا ہے، یہ روشنی اور اندھیرے کی آمیزش ہے۔ یعنی یہ آسمان نظر نہیں آ رہا بلکہ روشنی اور اندھیرے کی آمیزش ہے، کیونکہ نیچے ستارے ہیں اور اوپر اندھیرا ہے۔ تو ستاروں کی روشنی اور اندھیرا جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کی آمیزش سے نیلا رنگ محسوس ہوتا ہے۔ تو لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے بغیر عمد، اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونے کے آسمان کو پیدا فرمایا، ترونہا، جس کو آپ دیکھتے ہو۔ تو ہو سکتا ہے یہی آسمان ہمیں نظر آ رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی رنگ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اسی آسمان کو دیکھتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش یعنی جو تخت سلطنت کے مشابہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہیں اپنی شان کے مطابق۔ اب وہ کیفیت کیا ہے؟ اگر کوئی انسان بادشاہ ہوتا ہے، وہ تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے جلوہ افروز ہونے کی، اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا ذہن، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ بس ہمیں اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر قائم ہیں، عرش پر جلوہ افروز ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا، مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا بھی ایک کام ان کے ذمے لگایا ہوا ہے، اور وہ اپنے مدار میں ہر وقت چلتے ہیں اور اپنا سفر طے کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے تھکتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے وقت مقررہ پر چلتا ہے۔ چاند اپنے مدار میں گھومتا ہے اور وہ مہینے کے بعد اپنا سفر پورا کرتا ہے، لیکن سورج سال کے بعد اپنا سفر پورا کرتا ہے۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام میں لگایا ہوا ہے، دونوں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے سفر پر گامزن ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے وقت مقررہ پر اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ کام کی تدبیر فرمانے والے ہیں، یعنی جتنے بھی کام دنیا میں ہو رہے ہیں، ہم شاید یہ سمجھتے ہوں کہ یہ کام میں نے کیا، میں نے اس کا انتظام کیا، لیکن اس کے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ظاہر فرماتے ہیں نشانیاں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔
یعنی ایسے عجائب اور اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر شاید کہ کوئی نہ ماننے والا بھی مان لے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا فرمایا ہے، تو کوئی تو ذات ہے ایسی جس نے آسمان کو پیدا فرمایا، جس نے سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگایا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ نشانیاں دیکھ کر یا سن کر آپ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید نشانیاں بیان فرما رہے ہیں اپنی قدرت کی۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں بوجھ رکھا، بوجھ سے مراد پہاڑ ہیں، یعنی زمین کو پھیلایا پھر اس پر اتنے بڑے بڑے وزن والے اور بوجھ والے پہاڑ رکھے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں اور ندیاں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے بچھایا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ آج کل تو سائنسی تحقیق کے مطابق یہی کہا جاتا ہے کہ زمین پر 70% پانی اور 30% خشکی ہے، لیکن زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے یہ ساری روئے زمین پر، یعنی زمین تو تھی نہیں، یہ سارا پانی ہی پانی تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو مد الارض، زمین کو پھیلانے کا مطلب کیا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ صرف پانی پر ایک جاگ تھی، اور وہ جاگ خانہ کعبہ تھا، یعنی زمین کو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھیلانا اور بنانا شروع کیا، وہ زمین کا مرکز وہی جگہ تھی جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، اور یہ سارا پانی تھا۔ پانی پر پھر تھوڑی سی جاگ بنی جو کہ خانہ کعبہ تھا، پھر اس جاگ کے نیچے زمین پھیلتی گئی، اور اس طرح یہ ساری زمین بن گئی۔ اس کا مرکز آج بھی خانہ کعبہ ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھا، وَأَنْهَارًا، اور ندیاں اور نہریں اللہ تعالیٰ نے زمین میں بنائیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل۔ اب ہر قسم کے پھل وہ کس قسم کے پھل ہیں؟ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں بھی دو قسم کے جوڑے رکھے ہیں۔ دو قسم کے جوڑوں سے مراد نر اور مادہ بھی ہو سکتا ہے، اور دو قسم کے جوڑوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ کھٹے ہیں کچھ میٹھے ہیں، اسی طرح کسی کا رنگ اور ہے کسی کا رنگ کچھ اور ہے، تو اسی طرح مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا فرمائے ہیں۔ یغشی اللیل النہار، وہی ڈھانپتا ہے دن پر رات کو، یعنی دن آتا ہے پھر آہستہ آہستہ رات آ جاتی ہے، پھر رات کے بعد پھر دن آتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع، آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بیان فرما رہے ہیں کہ زمین میں کچھ کھیت ہیں، فی الارض قطع، کھیت ہیں مختلف، متجاورات، ایک دوسرے سے متصل، یعنی زمین کے کتنے ہی ایسے ٹکڑے ہیں کہ جو ہیں تو متصل، لیکن ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی مختلف خاصیتیں رکھی ہیں۔ یعنی ایک زمین ہوتی ہے وہ بنجر ہے، اب بنجر زمین کے ساتھ ہی دوسری زمین شروع ہوتی ہے تو وہ سرسبز ہوتی ہے، ہرے بھرے کھیت ہوتے ہیں، پھر کچھ فاصلہ آگے جائیں تو آگے ریت ہوتی ہے، پھر آگے پتھر ہوتے ہیں، پھر کچھ زمین ایسی آتی ہے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو یہ متجاورات یعنی ملے متصل ہوتی ہے، یہ زمین کے ٹکڑے متصل ہوتے ہیں لیکن ان کی خاصیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغ ہیں، جنات سے یہاں مراد باغ، آناب انگور کے، یعنی انگور کے باغ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں، وَنَخِيلٌ، اور کھجور، سنوان وغیر سنوان، جن کی جڑیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، وغیر سنوان، اور بغیر ملی ہوئی، کہ تنے دو ہوتے ہیں، جڑ ایک ہوتی ہے، ایک ہی جڑ سے تنا بنتا ہے پھر اس سے دوسرا تنا بن جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جڑ ہوتی ہے اور ایک ہی تنا، سنوان، جن کی جڑ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہو، وغیر سنوان، اور بغیر ملی ہوئی، یسقى بماء واحد، ان کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، ایک ہی پانی ان کو دیا جاتا ہے، ایک ہی پانی دونوں کو دیا جاتا ہے لیکن دونوں کا پھل الگ ہوتا ہے، ایک ہی پانی دونوں کو دیا جاتا ہے، کسی کا تنا ایک ہوتا ہے کسی کے تنے دو ہوتے ہیں، ایک ہی پانی دیا جاتا ہے لیکن کسی کا
ذائقہ اچھا ہوتا ہے، کسی کا کھٹا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے ان پر بعض کو فضیلت عطا فرمائی ہے، فی العقل میووں میں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے، یعنی وہ بتوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں، آپ کو ان پر تعجب ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں جو ایسے چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں، نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو اس سے زیادہ عجب بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے، قَوْلُهُمْ، ان کا کہنا کہ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ یعنی وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ سب سے زیادہ ان کی تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسان کو کیسے بنایا ہے، یہ زمین و آسمان کیسے بنائے، تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے۔ تو ان کا یہ نہ ماننا اور یہ کہنا کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یہ بڑی تعجب والی بات ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہیں، اپنے رب کا کفر کرتے ہیں۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ توق ان کی گردنوں میں ہیں۔ واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایسے عجیب عجیب باتیں تو کرتے ہیں لیکن توق ان کی گردنوں میں ہیں، اللہ کے کفر کرنے والے ہیں، اور جہنم ان کا ٹھکانہ، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور ان کافروں کی حالت یہ ہے کہ بلائی سے پہلے آپ سے برائی کی جلدی کرتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں۔ یعنی جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کا کفر نہ کرو، اپنے نبی کی بات کو مانو، قرآن کو مانو، تو اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ نیکی کرتے، کفر نہ کرتے، ایمان لاتے، وہ برائی جلدی مانگتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو پھر ہم پر عذاب نازل کر کے دکھاؤ، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سے عذاب گزر چکے ہیں۔ پہلی قوموں کے حالات یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر عذاب نازل فرمائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، بے شک آپ کا رب لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تیرا رب سخت پکڑ والا ہے۔ یعنی یہ جو ان کو ڈیل دی جا رہی ہے، یہ اس لیے کہ شاید یہ توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کے باوجود ان کو ڈیل دے رہے ہیں، لیکن جتنے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اتنے ہی اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والے بھی ہیں۔ جب عذاب آئے گا تو پھر ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّی، کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما انت منذر، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے راہ بتانے والا آیا ہے۔ ہاد یعنی ہدایت دینے والا، ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا، یہ ہر قوم کے لیے آیا ہے، اور آپ بھی ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ ان کو ڈرائیں اور ان کو جہنم کے عذاب سے خوف دلائیں۔ باقی نشانیاں نازل کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارا کام ہے، آپ ان کے لیے ہادی ہیں، جس طرح باقی قوموں کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔